السلام علیکم۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں سانو بھی دس کوئی پاسا کہ اساں ڈھولا کتھے ونجاں۔ سر جی بڑی خبریں ہیں ہمارے پاس، بڑی خبریں آ گئی ہیں، بہت زیادہ آ گئی ہیں، تو اس کو ہم مختصر کریں گے۔ پہلے تو یہ جو یوٹیوب چینل پہ تبصرہ میں نے کیا تھا اور پابندی لگی ہے، تو سب نے کہا شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ان کو پہلے لگ جانی چاہیے تھی۔ سر یہ کوئی صحافی ہیں، ان کو عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے، کوئی وہاں گیا ہی نہیں بالکل۔ کوئی کہہ رہا تھا جی نوٹس کے بغیر کیسے ہو گئے، تو وہ ساری تحقیقات کی ہیں۔ کتنے دن، 2 تاریخ سے لے کے آج پورے 8 دن ان کے سارے چینل، تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ان کا چینل اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی۔ میں چلے آپ کو چیلنج کرتا ہوں، جنگ جب انڈیا سے لگی ہے نا، اس سے لے کے پہلے تو وہ فتنہ فساد کر رہے تھے نا، فیلڈ مارشل یہ کیوں بنے ہیں، کوئی جنگ نہیں لڑی۔ کھوسا صاحب، لطیف کھوسا ایڈوکیٹ کہتا ہے جی 4 گھنٹے کی لڑائی ہے اور فیلڈ مارشل بن گئے۔ افسوس ہوا ہے استاد محترم کھوسا صاحب، ایسی باتیں آپ کرتے ہیں، آپ ہی کرتے ہیں۔ ویسے آپ ہی نے بشرا بی بی جو 52 سال کی ہے اور آپ 80 سال کے ہیں، آپ نے اس کو کہا یہ قوم کی ماں ہے۔ نا 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 نا، بخشو بھی بلی، ساڑی کوئی ماں نہیں ہو، اسی یہو جی ماں نہیں بنا دے جیڑی اپنے 5 بچے چھڑ کے چلی گئی ہے، تے کھوسا صاحب تو بھی چھڑ کے چلی جائے گی، اپنے سکے بچے چھوڑ کے چلی گئی ہے نا۔ ماں ہے ہماری، وہ ماں ہے۔ واہ جی واہ، کیسی باتیں کرتے ہیں سر جی۔ یوتھیا بن جائے نا بندہ، اوپر والا چیمبر خالی ہو جاتا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اچھا جی، ایک چینل بچ گیا، سمی ابراہیم، او جس نے خسرے دے پیسے دینے سن تے خسرے نے ایتھے انہوں بلیڈ نال حملہ بھی کیتا سی، یاد ہے تو انہوں، تے بھاگ کے اپنے وہ چلا گیا تھا اسٹوڈیو میں جہاں ٹی وی سے نکل رہا تھا، تو خسرے نے کہا جی انہیں میرے پیسے دینے نے، میرے نال تعلقات سن، یہ اتنے گندے کردار کے بندے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو کچھ نہ کہیں ہم، یہ بندے ہیں سر، نام نہ لیں ان کا، کسی عشق بولتے کچھ نہ پھرول۔ جس یوتھیے کو آپ نکالیں گے نا، اس کی اگر ذاتی ہسٹری نکالیں گے یا سیاسی، دونوں، ذاتی کے تو چلے میں قائل ہوں، ذاتی تو نہ نکالیں، سیاسی کھولیں گے تو آپ کو عمر ایوب جیسے لوٹے 4 دفعہ وہ گئے ہیں۔ آپ کو میں آج عمر ایوب دکھا ہی دوں۔ عمر ایوب آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں جی، عمر ایوب دکھاؤں آپ کو، یہ دیکھو، یہ عمر ایوب ہے یہ، اور ادھر سے یہ فواد چودھری ہے، یہ شاہ محمود قریشی ہے۔ سر جی ان کا کس کا نام لیتے ہو؟ شاہ محمود قریشی کا آپ کو پتہ ہے عمران خان کو یہ ملا ہے، اس نے پہلے وزن بڑھایا ہے کہ میں نون میں جاؤں یا کہاں جاؤں، تو انہوں نے نون کے پاس آیا کہ تسی میں نے کتنی سیٹیں دینا، انہوں نے کہا جی کوئی سیٹیں نہیں، آپ آ جائیں، بس دیکھتے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو پھر عمران کے پاس گیا، وہاں سے اس نے 36 سیٹیں لی ہیں، سندھ کی، ملتان کی، اپنے ایم این اے کی، ایم پی اے کی، 36 سیٹیں لی ہیں۔ یہ ایسے سر جی بیوپاری ہیں، یہ ایسے کاروباری ہیں، یہ ایسے بزنس مین ہیں، ان کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ یہ بس یہی جو میں نے آپ کو لوٹا دکھا دیا نا، یہ ہے ساری پارٹی لوٹا ہے، ساری پارٹی۔ اور اب موروثی جماعت کے شکوے کرنے والے آپ کہہ رہے ہیں، آج اس کی بہن نے کہا ہے، پیچھے گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور علیمہ بی بی آ کے ایسے پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے، تو شرم کرو۔ پھر کہتے ہو جی ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں، اور آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جی لندن سے ان کے قاسم اور سلمان بیٹے آ رہے ہیں، وہ آ کے قیادت کریں گے جی تحریک کی۔ سبحان اللہ، او مائی گاڈ، وہ تحریک چلائیں گے جنہوں نے کچھ نہیں پتا ہے۔ عمران خان بلاول کو کہتا تھا نا، بلاول اردو تو سیکھ لو، تیرے بچے تو تجھے ملنے ہی نہیں آئے۔ اور جب عمران خان، آپ کو پتہ ہے نا، جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو بشرا بی بی نے کہا تھا کہ تو نے لندن نہیں جانا، اے میں دم جڑا کر رہی ہے نا، دم نہیں، دم تو اچھی کوئی بات نہیں، جادو ٹونا جو کر رہی ہوں نا، یہ بتا رہا ہے کہ تو نے ادھر نہیں جانا، نہیں تو تو ہٹ جائیں گا بس۔ یہ اور عمران نہیں گیا، قبروں پہ سجدے کرتا رہا اس کے کہنے پہ۔ یہ بندہ ہے
کھوتے کہیں کے۔ چلیں جی، تو ایک تو یہ خبر آپ کو بتانی تھی کہ جناب علی یہ، اور ایک اور خبر جی، کوٹ لاکپا سے آج پھر ایک درخواست اور خط آیا ہے جی 5 بندوں کا، 5 پیارے جو عمران خان کے 5 پیارے نے نا، اب وہ اپنی پارٹی پہ ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ دوبارہ خط لکھے کہ یار مذاکرات کرو، اور عمران خان نے کہا جی کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، آج کی خبر ہے تازہ۔ تو مذاکرات پہلے کیڑے ہو رہے سر؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو علیمہ باجی نے کہا ہے کہ جناب عمران خان قید تنہائی میں ہے، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ مل کے آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، دیکھیں تینوں بہنیں مل کے آئی ہیں اور باہر آ کے کہہ رہی ہیں عمران خان قید تنہائی میں۔ بھائی ایک دن آپ منگل کو آپ ملتی ہیں، بدھ جمعرات کو اس کے کیس ہوتے ہیں، تو اور کتنا تو ملنا چاہتی ہو؟ زیادہ شوق ہے تو پھر تھوڑی گرفتاری پا کے تو انہوں تھے پہنچا نہ دے یہ بشرا بی بی دے نال، میرا خیال ہے یہ بہتر ہے۔ اب پہلے ہم رانا ثناءاللہ سے ریکویسٹ کرتے تھے، اب ہم کہیں کہ طلال چودھری صاحب اگے آؤ، تے وہ کیا ہے تارڑ اگے آؤ جی، انہوں نے اتھے ہی پہنچاؤ اپنے مرشد دے کولو، مرشد تو بغیر یہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیں جی، ایک خبر ہے اور کہ جناب 5 ججوں کو فارغ کیا جا رہا ہے، میں نے 10 کہہ دیے، 5 ججوں کو فارغ کیا جا رہا ہے جنہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دی ہے نا کہ جی یہ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اس کا آج حلف بھی ہو گیا الحمدللہ، سر ڈوگر صاحب کا حلف بھی ہو گیا۔ میں نے حلف کے اوپر بھی بنایا تھا کہ یہ حلف ایسے نہیں ہونے چاہیے، آپ نے اپریشیٹ کیا ہے، ویڈیو کو اپریشیٹ کیا آپ نے بہت زیادہ، اس میں دیکھ رہا تھا سینکڑوں کمنٹس آ چکے ہیں الحمدللہ۔ چینل بھی آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، میں خوش ہوں، بالکل آپ سے خوش ہوں، آئی لو یو۔ اچھا جی، تو وہ کہہ رہے ہیں جناب علی کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے 12 تاریخ کو، اور اس میں 5 ججوں کے خلاف ریفرنس جو ہے نا وہ دائر ہوں گے اور وہ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کوئی استعفیٰ بھی آ جائے ججوں کا، یہ بھی ہو سکتا ہے، استعفے کی بھی خبریں ہیں۔ بہرحال کوئی پکی خبر کوئی نہیں، لیکن یہ پکی خبر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 12 تاریخ کو ہو رہا ہے اور وہاں پہ اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ ہاں جی، اگلی خبر جی، اگلی سر جی، یہ حکومت نے کیا کیا ہے؟ یہ چینی، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال حکومت نے 120 روپے کے قریب چینی کا ریٹ مقرر کیا، اور چینی مالکان سارے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں تو ہم 120 سے پورا سال جو ہے نا چینی وہ زیادہ نہیں کریں گے، ریٹ نہیں کریں گے۔ سن لیں، ایک کہا یہ بڑی ضروری بات ہے، تو شہباز شریف کو ملے کہ جی آپ ہمیں چینی باہر بھیجنے دیں، افغانستان، ایران اور ادھر ادھر بھیجنے دیں، بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ چینی کا ریٹ اوپر نہیں جائے گا۔ اچھا جی، یہ وعدہ کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی چینی باہر بھیج دی ڈبل ریٹ پہ۔ شوگر مل کے یہ مافیا ہے، مافیا، اور اس میں سارے حکمران شامل ہیں، سارے حکمران، ٹھیک؟ ساری چینی باہر بھیج دی ڈبل ریٹ پہ، ادھر سے پیسے کمائے۔ اب حکومت کو چینی کی پڑی ہوئی، اب چینی کی قیمت 200 کے قریب پہنچ گئی ہے، 120 سے بڑھتے بڑھتے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم، وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیڑا جڑا پورا کر دئیے، کہتے ہیں نہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور چینی اب 196، 90 سے لے کے 200 تک بک رہی ہے۔ اور اب حکومت نے آج کیا فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم چینی باہر سے منگوائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا تمہاری پالیسیاں ہیں بھائی، کیا تمہاری پالیسیاں ہیں شہباز شریف صاحب؟ جنہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ان کو پکڑو نہ ذرا، ان کا معاہدہ سامنے لاؤ قوم کے سامنے کہ کس کس نے وعدہ کیا اور کس کس نے، کیوں آپ نے ان کو چینی باہر بھیجنے دی؟ اب لاکھوں ٹن باہر سے چینی آ رہی ہے جی، وہ ہم مہنگی آ گئی اور مہنگی ہوگی، حکومت اس کے اوپر سبسڈی دے گی، پھر بھی غلط ہے۔ تو یہ پالیسی غلط ہے نا، تو اس کی جناب سزا آپ ان کو دیں، جو یہ چینی کے مالکان ہیں ان کو دیں، لازمی دیں۔
آپ کا کیا خیال ہے جی؟ آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں جی چینی، پٹرول اور یہ ساری چیزیں ان کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ حکمران اس میں ملوث ہے، حکمران۔ باقی تو انہوں نے 7% آپ نے پینشن کی پینشن بڑھائی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ احتجاجاً جو ہے نا میں احتجاج ہی کروں بہت زیادہ۔ پینشن 7%، 100 کے پیچھے 7 روپیے، 7 روپے کی کیا ملتا ہے جی؟ اور آپ نے سپیکر قومی اسمبلی اور سینٹ کا 2 لاکھ سے بڑھا کے 21 لاکھ کی ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چینی کی سزا جناب حکومت اپنے ذمہ لے اور ان کو کہیں کہ یہ 100 روپے کلو چینی بیچیں۔ اب چینی 100 روپے کلو ہمیں چاہیے، چاہے حکومت سبسڈی دے، جہاں بھی ہے۔ یہ آپ نے عوام کے ساتھ دھوکہ کی ہے، ٹھیک؟ تو اگلی جی خبر، آخری خبر۔ سر جی ویڈیو آپ جو سوشل میڈیا پہ جائیں نا، ہر کوئی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جی میں یہ معافی مانگتا ہوں، میں پہلے چرس بیچتا تھا، افیون بیچتا تھا، اور اب میں نہیں بیچوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ اور میں پیش بھی ہوتا ہوں، میں 10 سال سے مفرور ہوں، گھر نہیں گیا۔ ابھی ایک گجرات والے کا لگا ہوا تھا۔ پھر جناب کوئی کہتا ہے جی میں نے ڈکیتی کی تھی، اب میں معافی مانگتا ہوں۔ CCD جی، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے دھوم مچا دی ہے۔ ایک دفعہ دھوم مچا دی ہے، آگے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا۔ ایک دفعہ دھوم مچا دی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی ڈر رہا ہے۔ مجھے سارے صوبوں سے فون آ رہے ہیں کہ کاش بلوچستان میں بھی کوئی CCD مریم نواز جیسے کوئی وزیر اعلیٰ ہو۔ کاش KPK تو نام ہی نہ لے نا، بیکار ہے بالکل۔ اس کی میں دیکھتا ہوں ایک ویڈیو جو سامنے آئی ہے نا، امین گنڈا پوری مسلم لیگ نون کے وہ امیر مقام اور فیصل کریم کنڈی گورنر گپ شپ لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر انہیں پتہ لگ گیا کہ دیکھیں جی یہ حالات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب علی یہ صورتحال ہے۔ تو وہ سندھ، بلوچستان، KPK والے کہتے ہیں ہمیں بھی مریم نواز جیسا وزیر اعلیٰ دیں کوئی، تاکہ ہمارا بھی یہ ہو، کیونکہ ادھر تو بہت جرائم ہیں، ادھر تو بہت جرائم ہیں۔ لیکن سر جی ایک دفعہ مفرور اور اشتہاری یقین کریں ہل گئے، بالکل کچے دے ڈاکو تے پکے دے ڈاکو دونوں ہل گئے۔ مریم نواز کو سلام بنتا ہے۔ ہماری وہ پاکستان کی بیٹی ہے، پاکستان کی بہو ہے، پاکستان کی دھی ہے، پنجابی جس طرح کہتے ہیں، پاکستان کی وہ ماشاءاللہ ایک معزز خاتون ہے، تو اس کو سلام تو بنتا ہے نا۔ دیکھیں جنید صفدر جس کا چلان ہوا ہے، اس نے پولیس والے کو شاباش دی ہے۔ یہ مریم نواز کمال ہے، تیری کمال ہے ماشاءاللہ، نظر نہ لگے کسی کو بھی، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں اور صوبے بھی اسی طرح ترقی کریں۔ تو مہنگائی کو کنٹرول کرو، 201 یونٹ جو ہے 200 اور 201 والا یہ فرق ختم کرو، پینشنر کی تنخواہ مزید بڑھاؤ، ریٹائرڈ ملازمین کی بھی بڑھاؤ، یہ ہماری ریکویسٹ ہے۔ اور آخر میں گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا پراگریس ہے، انشاءاللہ عنقریب سینٹ میں اب ہمارا بل قومی اسمبلی میں تو پاس ہو گیا، میں نے بتا دیا تھا، سینٹ میں پاس ہونے والا ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ خوشخبری عدالت کی طرف سے بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ منصف عوان کو اجازت دیں، اور منصف عوان اللہ نگہبان، زندہ باد پاکستان، ٹھیک ہے؟ تو باقی وہ خبریں پرانی ہو گئی ہیں، ملک ریاض بحریہ والی اور یہ ساری۔ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے آپ رابطہ قائم کریں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور رابطے کے لیے واٹس ایپ کریں صرف 030047255752۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں جی پارک کے ایک حصے میں سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اور فروٹ لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں عام داخلہ منع ہے۔ یہ ہم بھی ادھر یہ جنگلے کے پار ہی کھڑے ہیں، یہ دیکھیں یہ تو یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لگایا گیا، یہ ہر چیز کو کور کیا گیا ہے، ہر چیز کو، فروٹ وغیرہ، پودوں کو، ایک ایک پود کے ساتھ لکڑیاں وغیرہ لگائی گئی ہیں اور اس کو باندھا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں ساری چیزیں،
یہ ایک پارکنگ پارک ہے، تو اس کے ایک حصے میں انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ گوبھی، ٹماٹر، آلو، یہ ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔